للحاکم کے اندر وہ حدیث شریف تفصیل سے موجود ہے. اس کے علاوہ ذہبی کی سیر و اعلام نبلاء میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. کتاب الزہد میں بھی موجود ہے. بہقی کی شعب ایمان میں بھی موجود ہے. ابو نعیم کی حلیہ میں بھی موجود ہے. میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنو. میرے محبوب علیہ السلام کا ایک ایک لفظ قیامت تک کی غیب کی خبریں بھی دیتا ہے، مشکل کشائی بھی کرتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے. آج جو ہمیں مشکل پیش آنی تھی، میرے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ہی حل فرما دی ہے. اچھا دیکھو، یہاں پر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے جو فرمایا، میں چونکہ پہلے یہ حدیث تفصیلاً پیش ہو چکی ہے، اجمالاً پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے میرے نبی علیہ السلام کو غمگین دیکھا تو میں نے کہا بے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیسی کیفیت غم کی میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امر اتخوف علی امتی من بعدی، ایک کام ہے جس کا مجھے میرے بعد امت پہ خطرہ ہے. کس پر؟ لفظ امت ہے. دوسری جگہ ہے دو کام، ان میں شہوت خفیہ کو علیحدہ شمار کیا، اس میں ایک ہی جگہ. بہرحال ہر جگہ میرے پاس اس حدیث کے 30 ماخذ ہیں، 30، اور سند ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا. امام ذہبی نے کہا اگر بعض سندیں اس کی کمزور ہیں بعض جگہ پر، مگر اس کے شواہد موجود ہیں. ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے کہ جب ایک حدیث کی سندیں کئی ہوں، اگرچہ ضعیف بھی ہوں، تو مل کے قوت کا فائدہ دے جاتی ہیں، لیکن اس کی تو صحیح سندیں بھی موجود ہیں. اس بنیاد پر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امر اتخوف علی امتی، بولو علی امتی من بعدی، مجھے میرے بعد میری امت پر جس کا خطرہ ہے میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں. مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 470 ہے، اور اسی طرح بہقی شعب ایمان کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 333 ہے. مسند امام احمد کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 835 ہے. حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 247 ہے. متعدد مقامات پر حدیث موجود ہے. اب گھبرانا نہیں، اس میں تھوڑا سا مشکل وقت آئے گا، لیکن فوراً ہی ہوا کا رخ بدل جائے گا. اب میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے مجھے اپنی امت پر میرے بعد ایک چیز کا خطرہ ہے. جس وقت یہ کہا، کہتے ہیں قلت، شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے پوچھا وما ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ قال الشرک والشہوہ خفیہ، ہمت سے بیٹھنا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہماری لج مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، پر مجھے شرک کا خطرہ ہے، اس واسطے میں غمگین ہو کے بیٹھا ہوں. اب باقاعدہ ڈائلاگ چل رہا ہے، وہ نہ پوچھتے تو آج ہماری مشکل کیسے حل ہوتی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت، لفظ امت پہ غور کرنا، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ یہ سوال کیا. کس نے؟ حضرت شداد نے، جو حدیث کے راوی ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جواب کا خلاصہ ہے، بولے شداد تم شرک کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے ہو، جو تم نے سمجھا وہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے جواب دیا حضرت شداد کو،
فرمایا سن میرے شداد، اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وزنا ولا حجرا ولکن یراؤون الناس باعمالہم. خبردار شداد سنو، قیامت تک میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک جلی نہیں ہوگا. جس کو میں نے شرک کہا وہ ریاکاری ہے. اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا. خبردار میری امت، صرف صحابہ کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ میری امت نہ سورج کو پوجے گی، نہ چاند کو، نہ بت کو، نہ پتھر کو. کس کی بات ہے؟ لیکن یراؤون الناس باعمالہم. ریاکاری کا مجھے خطرہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر، شرک اکبر، شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے. سرکار نے مطلقاً شرک فرمایا تو اس سے مراد کیا لیا؟ شرک اصغر. اور شرک اکبر کی نفی اتنی زبردست انداز میں کی. 4 چیزوں کا تو نام لے لیا نا، کہ نہ شمس، نہ قمر، نہ بت، نہ حجر. اور شاید کسی کو وہم ہو کہ قبر کا نام نہیں آیا تو شاید قبر والی گنجائش رہ گئی تھی، تو وہ سوچ لے نہ شمس، نہ قمر، نہ بت، نہ حجر، نہ مزار، نہ قبر. کیونکہ سرکار نے لیکن سے مسئلہ حل کر دیا. لیکن یراؤون الناس باعمالہم. فرمایا میں جو شرک دیکھ رہا ہوں کہ ہو جائے گا وہ ریاکاری ہے، جس کا خطرہ ہے. ریا آ جائے گا امت میں. لیکن قبروں کی پرستش کا، بتوں کی پرستش کا، غیر اللہ کی پرستش کا شرک کس میں نہیں آئے گا؟ بولو امت میں. کس میں نہیں آئے گا؟ امت میں. تو یہ امت کا لفظ بولا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے، اور واضح کر دیا ہے کہ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ مجھے شرک کا خطرہ ہے، میں جو گھبرا رہا ہوں، تو امت رہے گی تو پھر مجھے گھبراہٹ ہے. امت نہ رہے تو پر امت کے لفظ کیسے بولا جائے؟ عقیدہ صحیح ہوگا لیکن ریاکاری آ جائے گی. یہ ہے جو پھیل گیا دنیا میں ہر طرف. ریا ہے، ہر وقت ریا کا خطرہ ہے. اب ہر وقت ہر موڑ پہ ریا کا خطرہ ہے. اس سے بچانے کے لیے سرکار فرما رہے تھے امت کا ثواب تھوڑا ہو جائے گا یا کام کا ثواب نہیں ملے گا چونکہ ریا آ جائے گا. اے میرے شداد، قیامت تک میری امت کو بتا دینا مجھے امت پر شرک جلی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے تو شرک خفی اور شرک اصغر کا خطرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ حضرات نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے کلپ کو ملاحظہ فرمایا. اس میں کئی جھوٹ، کئی خیانتیں گرفت کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف 2 جھوٹ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حالانکہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے. دوسرا، حضرت نے جھوٹ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولے شداد، حالانکہ روایت کا کوئی لفظ اس بات کی ترجمانی نہیں کرتا. یہ جو انہوں نے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. خیر، اس پہ ان پہ کیا فتویٰ آتا ہے؟ یہ انہی کے اپنے گھر کا فتاوی شارح بخاری ہے، اس کی جلد اول اور اس کا صفحہ نمبر ہے 385 بھی ہے، 485، 495، 500، یہ مختلف جگہ پہ انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ حدیث مشہور بلکہ متواتر ہے، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو یہ یہاں یہ بھی لکھی ہے یہی بات کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اگر آگے بھی صفحہ 485، 495، یہ وہاں بھی بات موجود ہے، کئی جگہ پہ یہ بات لکھی ہے. تو جلالی صاحب کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے محقق اور اپنے ہی بہت بڑے فقیہ جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کے فتویٰ سے آپ اپنا بورا بسترا اٹھائیے اور تیاری فرمائیں.
جہاں تک اس روایت کے معنی اور مفہوم کی بات ہے، اس روایت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مشکات شریف کی روایت عرض کرتا ہوں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات صفحہ 477 پہ روایت موجود ہے، جس کا ایک ٹکڑا ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل وہ مشرکین سے مل جائیں گے، اور وہ کچھ قبائل میری امت کے وہ بتوں کی پرستش کریں گے۔ اب آپ نے ایک روایت پیش کی، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور نے امت کی قیامت تک کے لیے یہ ارشاد فرما دیا، صفائی دے دی کہ شرک نہیں کرے گی، جبکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں کہ امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ ملیں گے، مشرک ہو جائیں گے، بتوں کی پرستش کریں گے۔ تو یہ کیا مفہوم ہوا؟ پھر آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں تعارض پیدا کر دیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، یہ جو آپ نے روایت پیش کی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، یا اس قسم کی دیگر روایات بھی کتابوں میں موجود ہیں، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ملا علی قاری نے مرقات جلد 10 صفحہ 300 پہ یہ بات لکھی ہے کہ مجھے امت پہ خوف شرک کا نہیں ہے، علی مجموعکم، یہ بات پوری امت کے مجموعے پہ یہ ہے کہ پوری امت کا مجموعہ مشرک نہیں ہوگا، لأن ذلک قد وقع من بعض، یہ شرک بعض لوگوں سے تو ثابت ہے۔ اور اسی قسم کا مفہوم مجمع بحار الانوار علامہ محمد بن طاہر پٹنی نے بھی جلد 3 صفحہ 214 پہ لکھا ہے، اور اسی قسم کا مفہوم جناب امام نووی نے لکھا ہے، لا ترتد جملتاً، کہ ساری امت مرتد نہیں ہوگی، اور یہی بخاری کے بین السطور حاشیہ میں بھی یہ بات موجود ہے، علی مجموعکم لأن ذلک قد وقع من البعض، امت کے مشرک نہ ہونے کی بات پوری امت کی ہے، جیسے حدیث طیبہ میں آتا ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، مراد اس پر امت کی مجموعیت جمعیت ہے، امت کی پوری امت کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری امت نہیں ہوگی، ہاں ان میں سے بعض افراد مشرک شرک یہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث خود حدیث کی تشریح کر رہی ہے۔ اب آپ کا یہ بات کہنا کہ امت میں شرک قیامت تک کہیں بھی نہیں آ سکتا، یہ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو جھٹلانے والی بات ہے جو میں ابھی پیش کر چکا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوب ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ حصہ ہشتم ہے دفتر سوم کا، مکتوب نمبر 41 ہے، صفحہ نمبر 1370 ہے۔ اس کا ترجمہ آپ ہی کے دربار شریف کے جو سابق خطیب ہیں مولوی سعید صاحب، یہ ترجمہ انہی کا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اب یہ حضرت مجدد رحمہ اللہ کے مکتوب کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اور بیماریوں اور مرضوں میں شیطانوں اور بتوں سے مدد طلب کرنا جو جاہل مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، عین شرک اور گمراہی ہے۔ پھر نیچے فرماتے ہیں، اکثر عورتیں اپنی کمال جہالت کی وجہ سے اس ممنوع استمداد میں مبتلا ہے، اور ان بے مسمى اسماء سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی درخواست کرتی ہیں، اور شرک اور مشرکوں کی رسومات کی ادائیگی میں گرفتار ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت تو جاہل مسلمانوں کو بھی مشرک فرما رہے ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور عورتوں کو بھی جہالت کی بنیاد پر مشرکہ فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امت میں شرک نہیں آئے گی، جبکہ امت کے بڑے بڑے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرک تو مرض امت کے کئی افراد میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ 107 پر یہ بات
انہوں نے صاف طور پر لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک، اس کے متعلق حضرت نے بڑی خوب بات فرمائی ہے. حضرت کہتے ہیں شرک اور اس کی تمام انواع کا تذکرہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ حد سے زیادہ اس میں مبتلا ہیں. نیز عام لوگوں کی زبانوں پر شرکیہ کلمات جاری ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا شرک ہے. اب ایک بات اور بھی سنتے جائیے. یہ میرے پاس حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی البدور الباسغہ ہے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 319-320 پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہود و نصارہ کے شرک کی بات کرنے کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت کے بھی منافقین، فرماتے ہیں کہ عرب اور عصر حاضر میں امت محمدیہ کے اس صنف شرک میں یہود و نصارہ، مشرکین عرب اور عصر حاضر میں امت محمدیہ کے غالی منافق بری طرح مبتلا ہیں. اب یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور ایک کتاب جو دلیل المشرکین کے نام سے مولانا احمد دین بگوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو تذکرہ علماء اہل سنت کے اندر مولوی صاحب زادہ اقبال احمد فاروقی نے اپنے اکابر میں تسلیم کیا ہے. وہ بھی لکھتے ہیں اس کے اندر کہ میں یہ جو دلیل المشرکین لکھ رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں میں شرک کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، شرکیہ کلمات جاری ہیں. تو خیر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں شرک آ نہیں سکتا، اور یہ سارے بڑے بڑے اکابر اور بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرکیہ کلمات امت کے اندر، جاہلوں کے اندر، امت کی عورتوں کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ شرک آ نہیں سکتا تو ان حضرات کو پتہ نہیں تھا؟ اس سے ہماری بات کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے مفہوم صحیح نہیں سمجھا. اصل بات یہ ہے پوری کی پوری امت اسلام سے منحرف نہیں ہوگی. ہاں بعض افراد ہو سکتے ہیں. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے لیے یہ بات فرمائی ہے، اور جزوی طور پر بعض لوگ ہوں تو اس سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی تشریح ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ پریشانی لگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اس کے اندر پھنس جائیں. میں انشاءاللہ کسی موقع پر جلالی صاحب اس پہ گفتگو تفصیل سے کروں گا کہ آپ کو ہمیں مشرک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو مشرک کے فتوے دے دے کے آپ کو دکھائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے گھر سے پوری ہو رہی ہے. آپ کے بڑے بڑے علماء نے اس بات پر آپ کی خوب صفائی اور خوب تواضع فرمائی ہے. وہ کسی موقع پر میں انشاءاللہ وہ حاضر خدمت کروں گا. اور مزید یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم آپ کے گھر کے علماء پیش کر سکتے ہیں اس عنوان پر. ہو سکتا ہے کہ اکابر سے تو آپ چونکہ اختلاف رکھتے ہیں آپ تسلیم نہ کریں، تو ہم آپ کو آپ کے گھر کے علماء سے حوالہ پیش کرتے ہیں. یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں اس کے صفحہ نمبر 53 کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آراس میں بالعموم افعال شرکیہ کا ارتکاب اس کثرت سے ہونے لگا ہے کہ عرس کے نام سے بعض لوگوں کو چڑ ہو گئی. مولانا آپ کے تو اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر شرکی افعال ہے اور شرک پایا جاتا ہے. اور یہ دوسری بات دیکھیں، پر یہ مولوی غلام نصیر الدین گولڑوی کو دیکھیں، یہ مولوی نصیر الدین گولڑوی صاحب، ان کو بھی سن لیں. یہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے غیر معتبر ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے استاد مولوی عطا محمد بدیالوی صاحب جب جاتے تھے گولڑا شریف تو ان کے قدموں پہ گرتے جتے آ کے، اور انہوں نے ان کے لیے دعائیں لکھی ہیں. اور آپ کے بڑوں نے اس کو قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرنے والا عبدالحکیم شرف قادری ایسا آدمی اور دیگر علماء آپ کے لکھ رہے ہیں. تو آپ کے غیر معتبر کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو غیر معتبر دنیا سمجھ رہی ہے، تو آپ کسی کو سمجھیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انہوں نے اپنی کتاب اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت کے صفحہ نمبر 92 پہ صاف لکھا ہے کہ آپ کی اب حالت کو وہ روتے ہوئے بیان کر رہے ہیں. وہ پوری بات سنیں. وہ کہتے ہیں اگر بتوں کی عبادت اور مشرکین اصنام کی مذمت میں آئی ہوئی آیات زمانہ حال کے ان نام نہاد مومنین اور موحدین پر فٹ کی جائیں جن کی زبان پر تو لا الہ الا اللہ ہے، مگر ہمہ قسمی نفع نقصان عزت ذلت تنگی آسانی اللہ کی بجائے اپنے پیروں فقیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان کی
یہ رضا ناراضگی کے سبب ہے، ان کی رضا ناراضگی کے سبب سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی قیاس مل فارغ یا زیادتی نہیں بلکہ مزاج قرآنی کی عین توضیح و تشریح ہے۔ مثلا قرآن پاک مشرکین کے ایک مشرکانہ عمل کو یوں بیان فرماتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب ہم انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جب شرک کرنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے غور سے سنیں ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے اکثر مومنین کہلانے والے اسی دوہرے طرز عمل کا شکار ہے۔ جب ہر طرف سے طوفان اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو خالص العقیدہ ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ بس تو ہی تو ہے، تو بچا لے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن جب بچ کر خشکی پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے مہربانی کی، مرشد کریم نے کرم فرمایا، غوث پاک نے بچا لیا، غریب نواز نے سہارا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کی دوسری کتاب ہے، یہ لطمۃ الغیب، اس کے اندر بھی صفحہ 37 پہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کو غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ 37 پر وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ اشرف سیالوی صاحب کے متعلق کہ جھنگ جہاں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں اس علاقے میں متعدد دربار ایسے ہیں جہاں واضح طور پر قبروں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، مزارات کے طواف ہوتے ہیں، لوگ درختوں کے نیچے کپڑا پھیلا کر اولاد مانگتے ہیں، اگر چادر پر بیڑا پڑے تو بیٹا، اگر پتا آگ گرے تو بیٹی۔ معاذ اللہ، انہوں نے کبھی اس شرک سری اور بدعت کبھی کے خلاف کتاب لکھی؟ اسی طرح کا مضمون آگے بھی انہوں نے نقل کیا ہے، جو میں تطویل کے خوف سے، طوالت کے خوف سے چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی بات پڑھتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ آئے دن درباروں اور خانقاہوں پر شرک و بدعت کے جو مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، ان کے متعلق اہتماماً کچھ فرمانے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ اپنے علماء کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے مزاروں پر شرک ہو رہا ہے اور یہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے گھر کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شرک ہے، تو آپ کہتے ہیں امت میں شرک نہیں آئے گا؟ پہلے مولانا اپنے گھر کے لوگوں کو تو سنبھال لیتے، امت کا رونا بعد میں روئے، پہلے اپنے گھر کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھنے کی اور صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔